بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بہت ہی دلچسپ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم مذہب یہود کی تاریخ، اس کی اصل، اس کے عقائد اور اسلام کی روشنی میں اس سے جڑے اہم واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم نہ صرف اسلامی کتب بلکہ یہودی اور عیسائی روایات سے بھی حقائق کا جائزہ لیں گے تاکہ ایک مکمل اور متوازن تصویر سامنے آ سکے۔ یہ سیریز آپ کو بتائے گی کہ یہودیت کیسے وجود میں آئی، اس کی کتنی شاخیں ہیں اور یہ دنیا میں آج کتنی تعداد میں اور کہاں کہاں موجود ہیں۔ تو جڑے رہیں اور ہماری سیریز کی اگلی ویڈیوز کو مس نہ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دوستوں، جو دین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لائے تھے وہ اسلام ہی تھا۔ ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا اور نہ ان کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی۔ یہ مذہب اس نام کے ساتھ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ یہ اس خاندان کی طرف منسوب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی نسل سے تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ان کی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو یہ خاندان اس ٹکڑے پر مشتمل ایک ریاست کا مالک بن گیا جو یہودیہ کے نام سے موسوم ہوئی، جبکہ بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی الگ ریاست سامریہ قائم کر لی۔ مگر جلد ہی تاریخ نے ایک نیا رخ اختیار کیا جب ایک طاقتور سلطنت نے ان میں مداخلت کی، اسیرین۔ ناظرین، اسیرین ایک طاقتور قدیم سلطنت تھی جو موجودہ عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ اسیریا نے نہ صرف سامریہ کو تباہ کر دیا بلکہ ان اسرائیلی قبیلوں کو بھی ختم کر دیا جو شمالی ریاست کے بانی تھے۔ اس کے بعد صرف یہودا اور بنیامین کے قبیلے باقی رہ گئے، اور چونکہ یہودا قبیلہ غالب تھا اس لیے باقی لوگوں کو بھی یہودی کہا جانے لگا۔ اس نسل کے کاہنوں اور ربیوں نے اپنے خیالات اور رجحانات کے مطابق جو عقیدے، احکام اور مذہبی اصول بنائے اسے یہودیت کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کے حالات کا ذکر کیا، لیکن اب ہم تاریخی لحاظ سے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں، کیونکہ بنی اسرائیل کی اصل داستان وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل مصر میں فرعون کے ظلم تلے دبے ہوئے تھے۔ صدیوں کی غلامی اور ذلت کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو نجات دلائیں۔ اللہ نے ان پر ایک کتاب بھی نازل فرمائی جس کی برکت سے یہ کمزور قوم ایک باوقار قوم بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے 2 مطالبے کیے، ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل پر ظلم بند کر دے۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا کہ وہ اللہ سے مدد مانگیں اور صبر سے کام لیں، کیونکہ زمین اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے اور انجام کی کامیابی انہی کو ملتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف دعوت کو ٹھکرایا بلکہ معجزات کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ افسوس کہ بنی اسرائیل نے بھی کھل کر ان کا ساتھ نہ دیا۔ انہیں فرعون کے ظلم کا اس قدر خوف تھا کہ وہ سب اس معاملے میں خاموش رہے۔ صرف چند بہادر نوجوان ہی تھے جو آگے بڑھے، مگر بنی اسرائیل کے بڑوں نے انہیں بھی ڈرا کر خود کو بچانے کی تلقین کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تم خود تو ڈوبو گے اور ہمیں بھی لے ڈوبو گے۔ بنی اسرائیل کے اس رویے کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت یا دعوت حق پر کسی قسم کا شک کرتے تھے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ وہ فرعون کے ظلم کے خوف سے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھے۔ حالانکہ وہ لوگ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے امتی تھے اور مسلمان بھی تھے، لیکن صدیوں کی غلامی اور اخلاقی زوال نے ان میں حوصلہ اور ہمت باقی نہ چھوڑی تھی کہ وہ باطل کے خلاف کھڑے ہو جاتے یا کسی حق پر اٹھنے والے کا ساتھ دیتے۔ ناظرین، بائبل میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون سے مل کر واپس آئے تو قوم نے غصے سے کہا، تمہیں خدا دیکھے، تم نے ہمیں فرعون کی نظر میں نفرت کا نشان بنا دیا ہے اور ہمارے قتل کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ اسی طرح یہود کی کتاب تلمود میں بھی ایک مثال دی گئی ہے کہ جیسے بکری کو بھیڑیے نے پکڑا، چرواہا بچانے آیا مگر بکری دونوں کے درمیان پھنس کر ماری گئی، بس ہم بھی تمہارے اور فرعون کی لڑائی میں اسی طرح ختم ہو جائیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہجرت کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا۔ اس دن تمام اسرائیلی اور کچھ غیر اسرائیلی مسلمان مصر کے مختلف حصوں سے نکل کر ایک قافلے کی شکل میں روانہ ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر بحر احمر کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فرعون کا خوفزدہ لشکر بھی تعاقب کرتا ہوا آن پہنچا۔ سامنے گہرا سمندر، پیچھے دشمن کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئی اور کہا کہ ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے فرمایا،
ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا سمندر پر مارو، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصے کو زمین پر مارا، سمندر پھٹ گیا، پانی دونوں طرف دیواروں کی صورت کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ اس راستے سے گزرتے چلے گئے، اور جیسے ہی آخری فرد پار ہوا، فرعون نے بھی اپنے لشکر سمیت اسی راستے پر اترنے کا ارادہ کیا، اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ اس راستے پر روانہ ہو گیا۔ مگر اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ جیسے ہی فرعون بیچ میں پہنچا، سمندر کی دیواریں دونوں آپس میں مل گئیں اور پورا لشکر سمندر کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ ایک عظیم طاقت جو خود کو خدا کہتا تھا، اللہ کے ایک اشارے سے فنا ہو گئی، اور بنی اسرائیل جو غلام تھے اللہ کے کرم سے آزاد ہو کر ایک نئی زندگی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں ہماری پہلی قسط اختتام کو پہنچتی ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے مصر سے نجات حاصل کی۔ اب آگے ہم جانیں گے کہ یہ قوم فلسطین میں کیسے داخل ہوئی اور ان کے ساتھ پھر کیا کیا تاریخی واقعات پیش آئے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور تب تک ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔